ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ انسان ہے، یہ انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر نسایا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر نسایا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر امت محمدیہ کے اندر اپنے دوست، کچھ ایسے دوست کو مبعوث فرمایا جو ہر دور میں رہے اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ ان بندوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بلاغت کے اندر بھی کیا ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اولیاء اللہ آج ہمیں اور آپ کو دیکھا جائے بڑے فکرے اور طرح طرح کے لوگ آج ہمارے ایمان کو برگلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میں ایک مومن کی شان بتاتا ہوں کہ مومن کس کو کہا جاتا ہے، اور جو مومن ہو جاتا ہے پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ وہ مومن آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ وہ مومن، وہ ولی اللہ کوئی ایک نہیں، کوئی بھی بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو مومن بننا ہوگا، اور جب وہ مومن بن جاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ وقار عطا فرماتا ہے جو عام آدمی کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے، جو عام آدمی کے سمجھ سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ آؤ لوگ جب طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اولیاء اللہ کے شان کو لے کر کے، میں قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا بتاؤ تم کو کیا چاہیے، دولت چاہیے، شربت چاہیے یا کیا چاہیے؟ آج ہم سے سوال کیا جائے تو اکثر لوگ دولت مانگیں گے، اکثر لوگ کامیابی مانگیں گے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا دولت و شربت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف علم چاہیے۔ علم، اللہ اکبر، علم ایک ایسی طاقت ہے، جب علم مانگا اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اسی علم کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بھی عطا فرما دی۔ علم آیا تو دولت بھی آ گئی، ثروت بھی آئی، طاقت بھی آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک تخت تھا، اتنا بڑا تخت تھا کہ اس تخت کو اگر ہزاروں لوگ مل کر کے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اتنا وزندارا تخت، اس تخت پر آپ جلوہ فرما ہوتے اور ہونے کے بعد اس پر بیٹھ جاتے، ہواؤں کو حکم دیا جاتا تھا، ہوا اس تخت کو اڑا کر کے لے جایا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت یہ ہے کہ آپ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، آپ کے ساتھ چرند پرند بھی رہا کرتے تھے، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، یعنی حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہے، مگر طاقت دیکھ
देखें, कुव्वत देखें, अल्लाह ने किस कदर अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। आप चलते हैं, आपके एक साइड में जिन की मखलूक चलती है, एक साइड में इंसानों की मखलूक चला करती है, बीच में आपका तख्त चलता है, उसके ऊपर चरिंद परिंद चला करते हैं। यानी एक जंबे कफीर जब चलता था रास्ते में, जब चला करता था, लोग देखते थे और अंदाजा लगाते थे ये कौन बादशाह है, ये इसकी बादशाहत कैसी है। एक तरफ इंसान चलते हैं, एक तरफ जिन चला करते हैं, और ऊपर देखो तो आसमानों पर चरिंद परिंद चला करते हैं। मगर अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब निकलते हैं रास्ते से, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फतबस्समा दाहिका मिन कौलिहा, यानी अल्लाह फरमाता है, ये सूरह नमल की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा था, तो एक जगह पर चींटियां निकली हुई थी, जिनको कीड़ी कहा जाता है। कीड़ी, एक छोटी सी कीड़ी जिनको चूंटी कहा जाता है। फरमाते हैं कुरान में हुक्म है, वो चूंटियों की सरदार थी, उसने जल्दी से कहा, ए चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिल में कूद जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में हमें कुचल करके ना चला जाए। इतना जब चूंटी ने कहा तो फतबस्समा दाहिका मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो पूछा मुस्कुराते क्यों हो? कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि चूंटियों की सरदार कहती है जल्दी जल्दी बिल में घुस जाओ, नहीं तो सुलेमान का लश्कर हमें अल्लाह अकबर यानी गर्क कर देगा, तबाह कर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब पता किया कितनी दूरी पर थे, 3 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और एक चूंटी इतनी दूर बात करती है, एक छोटी सी केड़ी बात करती है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेते हैं। अब अंदाजा लगाओ, जो लोग कहते हो अल्लाह अकबर के नबी सुनते कैसे होंगे, हम यहाँ से पुकारे मुस्तफा वहाँ कैसे सुनेंगे। मगर मूसा अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान की ताकत का आलम ये है कि 3 मील दूरी पर जो चूंटी बात करती है, उस बात को आप समाप्त फरमाते हैं, और फरमाने के बाद आप मुस्कुराने भी लगते हैं। अब देखें अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है। ये तो नबी थे, अल्लाह के पैगंबर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने एक मर्तबा एक जगह अपने तख्त को लगा दिया। अब लगाने के बाद आपके साथ सब थे, और एक जानवर था जिसका नाम हुदहुद है। अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया है, हुदहुद यानी एक परिंदा, इनका एक यानी परिंदा था, और हर खबर इनके पास लाकर के ये परिंदा दिया करता था, जिसको हुदहुद कहा जाता था। कभी कभी पानी भी वजू का लाके दिया करता था, उस परिंदे को हुदहुद कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर को रोका, और रोकने के बाद हुदहुद को आवाज दी, हुदहुद नजर नहीं आया, हुदहुद कहीं दिखा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद कहाँ गया? अगर वो आया देर से तो मैं आज उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा, या फिर वो कोई ऐसी बात मुझे बताए आकर के जिसकी वजह से मैं उसे बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर, इंतजार में बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम। इतने में कुछ देर के बाद हुदहुद दौड़ता हुआ आता है। आने के बाद देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर जलाल में बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान ने जब देखा ये हुदहुद आ गया है, तो हुदहुद परिंदा आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, मैं खबर लेकर के आया हूँ आपकी बारगाह में। कहा बताओ खबर क्या है? कहा खबर ये है कि फला इलाके में यहाँ से कई 100 मील दूरी पर एक तख्त है, उस तख्त पर एक बादशाह है, और वो बादशाह जो बैठा हुआ है वो शख्स यानी मर्द नहीं है, वो औरत है जो उस पर राज किया करती है, पूरे यानी कन्वे पर राज करती है, इलाके पर राज करती है, और उस औरत का नाम बिल्कीस है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फिर क्या हुआ? कहा इतना बड़ा लश्कर है उसका, मगर वो खुदा को नहीं मानते हैं, वो पूजा करते हैं सूरज की। अल्लाह अकबर, सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, कहा ठीक है जाओ, मेरा खत लेकर के जाओ। मुख्तसर बताता हूँ, खत लेकर के हुदहुद पहुंचता है। बिल्कीस ने पढ़ा खत को, खत में लिखा हुआ था अपने आप को हमारे हवाले कर दिया जाए, और हम जो जिस दिन पर हैं उस दिन पर आ जाओ, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत सुलेमान के जब खत बिल्कीस ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपने सिपाहियों से कहा, सिपाही खड़े हो गए, तैयार हो गए। कहा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से लड़ेंगे।
اور جو بادشاہ ہے جس کو سلیمان کہا جاتا ہے ہم اس کو نشت و نابود کر دیں گے. مگر بلقیس ایک اللہ اکبر بلقیس جو تھی ایک بڑی سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا ایسی جلد بازی مت کرو, پہلے میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں, کچھ ہیرے زیورات بھیجتی ہوں, اور وہ ہیرے زیورات جب بھیجوں گی اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو سمجھ لینا کہ وہ دولت کا پجاری ہے, یعنی دولت چاہتا ہے, اور اگر اس نے تحفوں کو ٹھکرا دیا تو سمجھ لینا وہ جو ہے اللہ اکبر دولت کا بھوکا نہیں ہے, وہ سچا اللہ کا نبی ہے. جب اتنا کہا خود پہلے آ گیا. آنے کے بعد خود نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ کچھ تحفے اور زیورات بھیج رہی ہے. حضرت سلیمان نے کہا اس سے جا کر کے کہو اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمیں دولت و شہرت کچھ نہیں چاہیے, اسے صرف بلا کر کے لے کے آؤ. اب مختصر آپ سن لیجئے گا کہ ایک اللہ کے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. ایک جن کی پہلے آپ طاقت سن لیں. ایک جن جو ہوتا ہے جن, اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے, اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جن چاہے تو ایک ہاتھ سے اس میپ کو پکڑ کے یہاں بیٹھا ہو, ہاتھ سے پکڑ کے اس میپ کو سورج تک پہنچا سکتا ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ کے اندر. یعنی یہ جن کی طاقت ہوا کرتی ہے. مگر اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں. اس مجمع میں حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس کیا ہے, کہا بلقیس کے پاس ایک تخت ہے, اس تخت کو 40 ہاتھ لمبا ہے, 40 ہاتھ چوڑا ہے, 80 ہاتھ لمبا ہے, یعنی اتنا بڑا تخت ہے. اس تخت کو حضرت سلیمان نے کہا اپنی یعنی جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہاں جن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر کے آئے. بلقیس چلے گی تو آنے میں کئی وقت لگے گا, مہینے لگ جائیں گے, مگر میں چاہتا ہوں وہ مہینوں سے پہلے میری بارگاہ میں آ جائے. ایک دن کھڑا ہوا, کہتا ہے آپ حکم دیں تو میں 2 دن کے اندر اس کے تخت کو اٹھا کر کے لے آؤں. کہا نہیں وقت بہت زیادہ ہے, نیچے بیٹھ جاؤ. دوسرے نے کھڑے ہو کر کے کہا آپ کہو تو میں 1 دن کے اندر تخت اٹھا کر کے لے آؤں. جن کو بٹھا دیا بیٹھ جاؤ. تیسرا دن کھڑا ہوتا ہے, کہتا حضور آپ کی اجازت ہو تو آپ کی یہ جو سوا لگ رہی ہے اس سوا کو برخاست کرو, اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت تمہارے یہاں لا کر کے رکھ سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا ابھی بھی وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے, کوئی اور فاسٹ والا اٹھے. اب جنوں کے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے حضور آپ کھڑے ہو کر کے آپ وضو فرمائیں, جب تک آپ کا وضو مکمل ہوگا اس سے پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا. حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے, کوئی اور فاسٹ والا نکل کے آئے. اب جن سارے بیٹھ گئے, جن کا بادشاہ بھی بیٹھا ہے. اب اسی کے اندر ایک ولی بیٹھا ہے جس کو آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے. ان کا ذکر قرآن کے اندر ہے. آصف بن برخیہ اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد کہتے ہیں حضور آپ کہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دوں. کہا جاؤ لے کے آؤ. کہا پلک تو تب یعنی تھپکو, یعنی پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے, پلک جھپکا. کہا پلک جھپکو تو صحیح. جیسا ہی پلک جھپکا ہے آصف بن برخیہ نے بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. سلیمان کے سامنے رکھ دیا. یہ قرآن ہے, قرآن یہ جن کی بات نہیں کرتا. آصف بن برخیہ جو قرآن کے اندر ہے. اللہ اکبر. جب تخت سامنے رکھ دیا 1 سیکنڈ کے اندر اللہ اکبر. پوچھا گیا یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, تو اللہ اکبر حضرت سلیمان کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرے رب کا بڑا بھاری فضل ہے, میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. اب آصف بن برخیہ اللہ اکبر آپ دیکھیں حضرت سلیمان نبی ہیں, وہ چاہتے تو خود بھی لا سکتے تھے, وہ چاہتے تو خود بھی تخت کو اٹھا کر کے لا سکتے تھے, مگر ایک ولی کی طاقت بتائی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی جب یہ طاقت ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے, ہمارے آقا کے زمانے کے ولیوں کی طاقت کیا ہوگی, سرکار ہو سے پاک کی طاقت کیا ہوگی. آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں مکتب کے اندر, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اپنے رومال کے اندر ڈال دیا. اب جب ڈالا غوث پاک نے ہاتھ نکالا تو پانی میں بھیگا ہوا ہاتھ تھا.
بچوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ تو سوکھا ہوا تھا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ گیلا کیوں ہے؟ آپ کا ہاتھ پانی میں تب کیوں ہے؟ وہ سے پاک فرماتے خاموش رہو، بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری تھی، کچھ لوگ آتے ہیں حضور وہ سے پاک کی بارگاہ میں، آنے کے بعد سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور ہم جب کشتی سے آ رہے تھے، کشتی میں ہم سوار تھے، 20 ندی میں، 20 یعنی سمندر کے اندر ہماری کشتی لڑکھڑانے لگی تھی، ہم نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس ہاتھ نے ہماری کشتی کو صحیح سلامت کر دیا۔ صحیح سلامت جب کر دیا تو اللہ اکبر، یہ بات جب کہیں بچوں نے سنا، کچھ پوچھا نہیں، جانے لگے، بچوں سے کہنے لگے بچوں تم نے پوچھا نہیں کہ وہ ہاتھ کہاں سے آیا تھا، کہاں سے گیا تھا؟ تو بچے کہتے ہیں، بچے بھی کوئی معمولی نہیں تھے، سرکار وہ سے پاس کے یہاں پڑھنے والے بچے بھی اللہ کے پائے کے بزرگ بچے تھے، انہوں نے کہا تم نے وہاں ہاتھ دیکھا تھا آتے ہوئے، ہم نے یہاں سے ہاتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، ان کو قوت عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو، کس کس کے واقعوں کو بیان کیا؟ اب مجھے بتاؤ یہ واقعہ جو آصف بن برخیہ کا تھا قرآن کے اندر، یہ جو بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ تھا، یہ واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کی؟ اللہ اکبر۔ اور جو چونٹی کی بات میں نے بتائی تھی کہ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات قرآن کے اندر نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں آج کل کے نہ جانے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس بات کو بھی انکار کر دیتے، ان کو بس یہی ہے کہ ہر بات میں شرک ہے، بدعت ہے، بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر نیچے کچھ رکھا ہے، جڑ میں کچھ ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کے اوپر جو ہے ایمان ہے، ایمان کے اوپر پھر حج ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے اوپر سارا کچھ ہے۔ نیچے جو جڑ میں ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اگر ہٹ جاتا ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ سلامت ہوگا، ہمارے نمازیں سلامت ہوں گی، ہمارے روزے سلامت ہوں گے، ہمارے حج و زکات سلامت ہوگی، ہر نیک کام ہمارا سلامت جبھی ہوگا جب ہمارا عقیدہ اچھا ہوگا، عقیدہ ہمارا سلامت ہوگا۔ یہ مومن بننا ان لوگوں کی شان تھی، ہم بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو ماننے والے بن جاؤ، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ الحمدللہ اگر یہ کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے گا ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بلاغت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے اللہ نے حکم دیا، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرو پہلے پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جب بلقیس کا تخت آپ نے بلایا اور بلقیس سامنے سے چل کر کے آ رہی تھی تو آپ نے ایک فرش تیار کیا۔ فرش کیسا تھا؟ فرش اوپر تھا، نیچے مچھلیاں تہر رہی تھی پانی کے اندر اور اوپر فرش تھا۔ اللہ اکبر، آج کل یہ بہت ساری چیزیں بڑی بڑی سٹیوں میں، شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اوپر لوگ چلتے ہیں، نیچے مچھلیاں دکھتی ہیں، یعنی نیچے تالاب یا کوئی سمندر بنا دیا جاتا ہے جس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، اوپر کانچ لگا دیا جاتا ہے، نیچے مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ یہ لوگ آج کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے یہ برسوں پہلے کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ نے کیا تھا یہ کام جب بلقیس سامنے سے چل کر کے آ رہی تھی اور دیکھا کہ سامنے مچھلیاں چل رہی ہیں، انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوپر کرنا چاہا، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ سلیمان مسکراتے ہیں، ارشاد فرمایا ایسی چلی آؤ، یہ ہماری قدرت کا نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم جو بادشاہ ہیں وہ دنیاوی بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ جو آج ہمیں دیکھنے ملتا ہے، مچھلیوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں، روڈ رستے بنا دیے جاتے ہیں، یہ سلیمان
علیہ السلام نے بہت پہلے کر کے چھوڑ دیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ اب پتا چلا جب پوچھا گیا کہ یہ کیا تھا، ویسے کون بول کر کے میں انشاءاللہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، کہا یہ کیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ نہیں کہا یہ ہماری طاقت ہے، آصف بن برقیہ نے نہیں کہا کہ یہ ہماری طاقت ہے، ہم اپنی طاقت سے لے کے آئے، نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ آصف بن برقیہ کی شان یہ ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ اور جب سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہوگی تو ہمارے تمہارے آقا کا مرتبہ اور شان کیا ہوگی؟ کیوں سلیمان کو جو نبوت اور یعنی سلطانت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، انہی کے صدقے میں ملی ہے، تو ہمارے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہ ہمارے، یعنی پوچھا یہ کیا ہے، تو اپنی تعریف نہیں کی، کہا ھذا من فضل ربی، ہم اگر مکان بنائیں تو اپنی تعریف کراتے ہیں، ہم اگر کہیں چندہ دیں تو تعریف کراتے ہیں، ہم اگر کوئی اچھا کام کریں تو لوگوں سے تعریف کراتے ہیں، مگر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا فضل ہے۔ آج ہم مکانوں پر اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، آج جو مسلمانوں کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج دیکھا جائے لوگوں نے مکانوں پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، مگر دیکھا جائے ان کے کاروبار کو تو کوئی سود کا دھندا کرتا ہے، حرام کمائی کماتا ہے، لکھتا ھذا من فضل ربی، کوئی اللہ اکبر ناپاک کام کرتا ہے، غلط کام کر کے اپنے گھر کو چلاتا ہے، مکان پہ لکھتا ھذا من فضل ربی۔ اللہ اکبر غور کرنے کا مقام ہے، جو کام ہم اللہ کو ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، اور مکانوں پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا فضل ہو سکتا ہے۔ رب کا فضل چاہیے تو حرام سے دور ہو جاؤ، حلال روزی کماؤ، حرام سے دور ہو جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو مولا ہمیں ہر وقت حلال روزی، طیب روزی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ وہی ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یہی سچے لوگ ہیں، ان سے بڑا اور سچا کون ہوگا؟ یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم جبھی ہو سکتے ہیں، جبھی مانا جا سکتا ہے جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حج و زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے وہ چیزیں ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو سمجھو ہم ان کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو بھی میں نے کہا ہے اس میں جان کر بھول کر